بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کو قندوز صوبے کے مرکز میں فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں گلی گلی میں شدید لڑائی جاری ہے۔ کچھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ہوائی اڈے کی طرف پسپائی اختیار کر لی ہے۔ شہر کے ایک رہائشی نے فون پر بتایا کہ طالبان شہر کے مرکزی چوک تک پہنچ چکے ہیں۔ طیارے ان پر بمباری کر رہے ہیں۔ قندوز کے رہائشی نے بتایا کہ یہاں مکمل انتشار ہے۔ جمعے سے اب تک طالبان 2 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن قندوز جو کہ شمال میں ہے، اس پر قبضہ سب سے اہم ہوگا۔ افغان حکومتی فورسز نے بڑی حد تک دیہی علاقوں کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اب وہ ملک کے کئی بڑے شہروں کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جمعے کو طالبان نے نمروز صوبے کے دارالحکومت زرنج پر قبضہ کر لیا تھا اور اس سے اگلے دن صوبہ جوزجان کے صوبائی دارالحکومت شبر خان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ افغان حکومتی فورسز ملک کے کئی بڑی شہروں کے دفاع کے لیے لڑ رہی ہے۔ حکام کے مطابق پائلٹ حمید اللہ عظیمی کو مار دیا گیا ہے۔ حمید اللہ عظیمی کو امریکی ساختہ بلیک ہاک اڑانے کی تربیت دی گئی تھی اور وہ گزشتہ 4 برسوں سے افغان ایئر فورس میں تھے۔ حمید اللہ عظیمی 1 سال پہلے سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے اپنے خاندان کے ساتھ کابل منتقل ہو گئے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہونے والی موت سے پہلے کم از کم 7 افغان پائلٹس مارے جا چکے ہیں۔ طالبان نے ایک ایسے پروگرام کی تصدیق کی ہے جس میں امریکی تربیت یافتہ افغان پائلٹوں کو نشانہ بنایا گیا اور ختم کیا جائے گا۔ امریکی اور افغان عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر افغانستان کے امریکہ اور نیٹو کے تربیت یافتہ فوجی پائلٹوں کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ ملک بھر میں لڑائی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے B-52 بمبار اور گن شپ طیاروں کو حملے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت گمراہ کن جھوٹ اور بے بنیاد الزامات سے باز آئے اور لڑائی بندی معاہدے سے فرار کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ بھارتی میڈیا کی قیاس آرائی جھوٹ اور سراسر بے بنیاد ہے کہ پاکستان LOC کے ذریعے مقبوضہ وادی میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بھارت نے تہ در تہ خاردار بارڈر سیکیورٹی نظام کے علاوہ الیکٹرانک نگرانی کے آلات نصب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ وادی دنیا میں سب سے زیادہ آرمی کی موجودگی رکھنے والا خطہ ہے۔ 10 لاکھ سے زائد بھارتی اہلکار وہاں موجود ہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان مقبوضہ وادی میں داخل ہو جائے؟ بھارت کچھ وقت کے بعد ہمیشہ ایسے الزامات دہراتا رہتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کردار کشی کی مہم چلاتا رہتا ہے۔ بھارتی عزائم یورپی ڈس انفو لیب کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے۔ رواں سال فروری میں پاکستان نے 203 کے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے بھارت پر زور دیا تھا۔ لڑائی بندی کے معاہدے کے لیے بھارت پر زور دینے کا مقصد علاقائی مفاد میں امن و سلامتی اور کشمیریوں کی جانیں بچانا تھا۔ بھارت گمراہ کن جھوٹ اور بے بنیاد الزامات سے باز آئے اور لڑائی بندی معاہدے سے فرار کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ آپریشن کی نیت سے بھارت خود ساختہ جھوٹ گڑھنے اور ہیلے بہانے تراشنے سے باز رہے۔ بھارتی غیر ذمہ دارانہ رویے کے نتائج خطے کے امن و سلامتی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، ایسا دوستو پاکستان کا کہنا ہے۔ امریکہ میں موجود ایک ڈاگ چند لمحوں میں ڈالروں میں لاکھ پتی اور پاکستانی روپوں میں کروڑ پتی بن گیا۔ اس کا اصل مالک بل ڈورس تھا جو 1 سال قبل انتقال کر چکا تھا۔ اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی لیکن اپنے کاروبار سے غیر معمولی رقم کمائی تھی۔ تاہم مرنے سے قبل ہی وہ اپنی جائیداد سے $50 لاکھ اس کے نام کر چکا تھا تاکہ اسے پوری زندگی دیکھ بھال کے لیے خرچ کیا جا سکے۔
$50 لاکھ سے اگر پوری زندگی اس کو کھلایا پلایا جائے، مہنگے ڈاکٹروں کو دکھایا جائے تو دوستو تب بھی اس کا بہت معمولی حصہ ہی خرچ ہوگا۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اگر یہ ڈاگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر یہ رقم کہاں خرچ ہوگی۔ کوریا کے ماہرین نے مصنوعی جذباتی ذہانت اور 5G کے استعمالات پر ایک نیا انقلابی پہلو پیش کیا ہے جسے آرٹیفیشل ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا ہے، اور 5G مواصلاتی ٹیکنالوجی کے ملاپ سے یہ ایک نئے انقلاب کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ احساسات کی شناخت کرنے والا ایک نظام ہے جس کے بعد انسانوں، مشینوں، اشیاء اور آلات کو باہم ملایا جائے گا۔ اس کے بعد از خود چلنے والی کاروں، سمارٹ ڈرون اور صحت کی سہولیات کو ایک نیا زاویہ ملے گا۔ نیشنل یونیورسٹی آف کوریا کے پروفیسر کم کہتے ہیں کہ 5G کی بدولت لوگوں کے جسم، چہرے اور لمس کو محسوس کر کے ان کے احساسات معلوم کیے جا سکیں گے۔ اس طرح کسی جلد باز ڈرائیور یا ذہنی تناؤ کے شکار پائلٹ کی شناخت ہو سکے گی۔ اسی طرح اپنے آپ کو مارنے کی جانب گامزن یا انتہائی مایوس شخص کی شناخت بھی کی جا سکے گی۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور کسی طرح کی تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے تو فوری طور پر کار اس کا احساس کر کے از خود پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے گی۔ چائنا میں یگور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے متعلق معلومات امریکہ اور برطانیہ کو کس نے دی؟ جاپانی اخبار جاپان ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ یہ معلومات جاپان نے امریکہ اور برطانیہ تک پہنچائی اور ثبوت مہیا کیے کہ کس طرح چینی حکومت یگور مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہی ہے، ان کی نسل کشی کر رہی ہے اور زبردستی ان کے مذہبی عقائد ختم کروا رہی ہے۔ جاپان اپنے اتحادیوں کے ساتھ کافی عرصے سے چائنا میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی تفصیلات شیئر کرتا آ رہا ہے۔ چائنا کے حراستی مراکز جن میں لاکھوں مسلمانوں کو دوبارہ تعلیم کے نام پر قید رکھ کر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات اور ثبوت بھی جاپان ہی نے امریکہ اور برطانیہ کو دیے تھے۔ ان ممالک کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کو بھی جاپان ہی یہ انٹیلیجنس معلومات دے رہا ہے۔ امریکہ میں شوہر نے کورونا کا شکار بیوی کو گولی مار کر اپنی بھی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سوتے ہوئے یہ کارروائی کی اور پھر بیوی کے سہانے لیٹنے کے بعد خود کو بھی مار لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق اس نے ممکنہ طور پر بیوی کو کورونا ہونے کی وجہ سے یہ حرکت کی۔ اس نے خود بھی کورونا کا ٹیسٹ کروایا تھا اور رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ان کی ساس کو بھی کورونا تھا۔ ایک ننھے سے بچے کو جتنا پیار اپنی ماں سے ہوتا ہے شاید اتنا باپ سے نہیں، کیونکہ ہر وقت وہ ماں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، جبکہ باپ ایک مخصوص وقت پر ہی بچے کے ساتھ کھیلتا اور پیار کرتا ہے۔ ماں کا ایک بچے سے کیا رشتہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ سوشل میڈیا پر وائرل اس تصویر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وائرل تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا اور رونے لگا، جس کے باعث باپ کو ماں کی تصویر چہرے پر لگا کر بچے کو دودھ پلانا پڑا۔ باپ نے سمارٹ ٹیپ کو اپنے چہرے پر باندھا اور اس کے سامنے بچے کی ماں کی تصویر لگا لی۔ بچے نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے چھونا شروع کر دیا۔ اس دوران اس کے والد نے دودھ کی بوتل بچے کے منہ میں دے دی اور بچے نے ہنسی خوشی دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس پوسٹ پر ایک صارف نے لکھا کہ بچے کو دھوکہ دینا ابھی سے سکھایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک اور صارف نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بچے کو خوراک دینا ضروری ہے، اس لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید آبی قلت کی جانب بڑھ رہا ہے اور 1947 سے لے کر پاکستان کے آبی ذخائر میں 4000 کیوسک میٹر کمی آئی ہے، جس کی بدولت پاکستان آبی قلت کے شکار ممالک کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔
IMF کی رپورٹ کے مطابق 1947 میں پاکستان آبی ذخائر سے مالا مال ملک تھا اور پاکستان میں آبی ذخائر 5000 کیوسک میٹر تھے، جو اب کم ہو کر صرف 1000 کیوسک میٹر تک رہ گئے ہیں، جو ایک تشویشناک امر ہے اور ملک کی وسیع پیمانے پر زرعی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوستو، بھارت آبی جارحیت کرتے ہوئے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زبردستی دریائے چناب کا پانی روک کر استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں شدید آبی قلت پیدا ہو رہی ہے، اور بھارت آبی جارحیت کے ذریعے پاکستان کی زراعت کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، اور اگر پاکستان میں قلت کو دور کرنے کے لیے مناسب منصوبہ بندی نہ کی گئی تو 2025 تک پاکستان کو شدید قحط سالی اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے پاکستان کی غذائی ضروریات پوری کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے دریائے چناب کا پاکستان کے حصے کا پانی زبردستی ڈیمز بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب بھارت میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، تب بھارت کی جانب سے پانی کا ایک بڑا ریلا پاکستان کی جانب چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب تباہی مچا دیتا ہے۔ اسپین میں بچے کی پیدائش پر والدین کے لیے ریاست میں جنوری 2021 سے باپ بننے پر باپ کو بھی ماں کے برابر 4 ماہ کی چھٹیاں ملا کریں گی۔ اس طرح ماں اور باپ نئے مہمان کی آمد پر 4 ماہ کی تنخواہ کے ساتھ چھٹیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے، جبکہ اس سے قبل باپ کو بچے کی پیدائش پر صرف 2 ماہ کی چھٹی ہی ملا کرتی تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ یہ پیسے اسی شرط پر ملتے ہیں کہ والدین جاب کرتے ہوں اور ٹیکس بھی پے کرتے ہوں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔